سوشل میڈیا کے اوپر جو ایک میں نے پہلے بھی عرض کیا، میں پہلی محرم سے کہہ رہا ہوں، یہ ممبر سے اگر آپ میری پہلی محرم کی مجلس سے اٹھائیں، میں نے پہلے دن سے کہا کہ ہم ہوشیار رہیں کہ ان محرم کے دنوں میں دشمن پروپیگنڈے کرتا ہے اور وہ کرے گا، اور وہ ہمارے ذہن کو امام حسین کے مقصد سے دور کرنا چاہتا ہے۔ ابھی کتنا افسوس ہے کہ ایام شہادت امام سجاد ہوں، لوگ اس پر گریہ کریں، اور آپ بیٹھ کر اپنے ہی ایک عالم کے لیے پروپیگنڈا کر رہے ہوں، اور جس کے بارے میں آپ جانتے بھی ہوں، یا تو کوئی آپ ایسی بات کریں نا جو متضاد ہو۔ میں 8 محرم کو مجلس پڑھی تھی کراچی کے اندر، وہاں پر حضرت ابوالفضل عباس کے فضائل، معجزات، کرامات وہ نہیں دکھائے، چند سیکنڈ کا کلپ کاٹا مصائب کا۔ انسان ہے، انسان جب 1 گھنٹہ سوا گھنٹہ ایک پڑھ کے دوسری پڑھ کے مسلسل آ رہا ہے تو ایک جملہ غلط نکل سکتا ہے، انسان ہے، وہ معصوم تو کوئی بھی نہیں ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی۔ اب جہاں پر مجھے قربانی کہنی چاہیے تھی، مجھے اثار کہنا چاہیے تھا، وہاں غلطی سے میرے سے کفارہ منہ سے نکل گیا۔ اچھا نکل گیا، سامنے والے ہزاروں کی تعداد تھی، کیوں انہوں نے بھی محسوس تو کیا ہوگا نا کسی نے کہ بھائی مولانا نے، لیکن کیوں نہیں کہا؟ کیونکہ وہ جانتے تھے کہ مولانا کا قصد اور مقصد کیا ہے، کیونکہ مجلس سن رہے ہیں بیٹھے ہوئے۔ دوسرے دن بھی نہیں کہا، تیسرے دن بھی نہیں کہا، چوتھے دن کسی دن کہہ دیتے تو میں وہیں پر تردید کر دیتا۔ یہ کئی دنوں کے بعد، کیونکہ یہ سب بیٹھے ہوئے میری پوری مجلسیں سن رہے ہیں، یہ ڈھونڈ رہے ہیں کوئی ایک لفظ نکل آئے اس کے خلاف، کیونکہ برداشت نہیں ہو رہا کہ یہ کون ایک دفعہ آیا اور سارے ممبروں پہ چلا گیا ہے۔ اصل برداشت نہیں ہو رہا ہے، اور ظاہر مومنین کو تو محبت ہے اہل بیت سے، وہ تو کوئی بھی برداشت نہیں کرے گا کوئی بھی شخص آگے کر، ان کے جذبات کو مجروح کر رہے ہیں۔ لیکن جو مجھے سنتے آ رہے ہیں، جو سن رہے ہیں، وہ خود آپس میں کہہ رہے ہیں کہ اصل مولانا کا اصل آدمی جو یہ بیان کر دے، آپ یقین کریں، مجھے نہیں پتا یہ وانچولی کے ممبر سے یا کسی ممبر سے حضرت عباس کے یہ فضائل بیان کی ہوں جو اس دفعہ مجھے توفیق ہوئی تھی بیان کرنے کی۔ حضرت عباس کے لیے روایت ہے کہ 2 بازو جب شہید ہوئے ہیں تو 2 پر عطا ہوئے ہیں، اور یہ پروں سے ہی وہ بہشت میں پرواز کریں گے اور وہ کریں گے، ٹھیک ہے۔ تو اس پر کی تعریف علماء نے بیان شروع کی، جو پر ملائکہ کے پر کیا ہیں، یہ پر کیا ہیں، کہا یہ وہ پر نہیں ہے جو کہ ہم جانوروں کے یا کبوتر کے جو پر دیتے ہیں، یہ وہ پر نہیں ہے جو پرندوں کے پر ہیں، یہ پر الگ ہے۔ یعنی ملائکہ کا پر وہ ہے کہ جو ایک لمحے میں عرش سے فرش پہ لے آتا ہے ان کو، یہ ملائکہ۔ کہا جو حضرت عباس کے جو پر ہیں ان کی کیفیت کو سمجھانے کے لیے شاید ہم اس کو نہیں سمجھ پائیں، لیکن میں نے پھر بھی بیان کیا، اگر کوئی سمجھ سکے تو سمجھ جائے۔ یہ جو لوگ کہتے ہیں یہاں علم سے دعا مانگ رہے ہیں کیسے قبول ہوگی، تو یہ سنیے، یہ جو پر ہے حضرت عباس کا، عالم امکان اس میں سے گزر رہا ہے۔ اب تم دنیا کے کسی بھی عالم سے مانگو، دے گا عباس، کیونکہ سب کچھ پروں سے گزر رہا ہے۔ اب جو یہ پڑھے اس کو آپ کہیں خدا نہ خواستہ نعوذ باللہ وہ حضرت عباس کی شان میں کمی کرے گا، اصل میں شان میں آپ نے کمی کی ہے، آپ نے قوم میں تفرقہ ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن قوم بابصیرت ہے، قوم فتنے کو سمجھتی ہے۔ آج کل کے دور میں میڈیا کی چیزیں سمجھتی ہے کہ چند سیکنڈ سے بات پوری نہیں ہوتی، لیکن اگر آپ کو پھر بھی حضرت عباس سے محبت ہے، اور یقیناً ہوگی جنہوں نے یہ کام کیا، تو اب میری اس بات کو بھی اپنے پیجوں پہ لگائیں اگر حضرت عباس سے محبت کرتے ہیں۔ انشاءاللہ امید ہے کل سب اپنی فیس بک اور واٹس ایپ پہ اس بات کو بیان کر دیں گے کہ دیکھیں انسان ہے نا، معصوم تو کوئی بھی نہیں ہے نا، خطا انسان سے ہو سکتی ہے، جملہ غلط ہو سکتا ہے، ادا ہو سکتا ہے، لیکن آپ سیاق و سباق سمجھے، بعض اوقات لفظ مفہوم غلط پروٹیکٹ کر سکتا ہے، اور ہم بعض اوقات ایسے پیچھے پڑ جاتے ہیں علماء کے، نوح خانوں کے۔ میرے دوست نوح خان ہیں سارے، ایک سے میں ملا، کہا کہ مولانا صاحب یہ لوگ اتنا ہمارے پیچھے پڑ گئے
انسان ہے, غلطی کر سکتا ہے, ہر انسان کر سکتا ہے. کہہ رہا میں تو ڈسارڈ ہو گیا تھا, میں نے کہا چھوڑ دو نوا خوانی. حالانکہ لاکھوں لوگ جو ہیں وہ ان نوحوں کو سنتے ہیں اور آگے چل رہی ہیں, اور بچے سنتے ہیں, پڑھتے ہیں. پھر میں تھوڑے عرصے میں احساس ہوا کہ نہیں, مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے چند لوگوں کی پروپیگنڈے کی خاطر. اور یہ ہے ہمارا, ہم لوگ ہر کسی کو جو ہے وہ 2 منٹ میں نیچے لانے کی کوشش کرتے ہیں اور 2 منٹ میں اوپر بھی لے جاتے ہیں. ہماری قوم کا مزاج ہی یہی ہے. ہم نے جو ہے وہ کل جو ہے وہ, میں اب نام نہیں لوں گا, ممبر سے بری بات ہوتی ہے, کہ ہم ہی نے اپنے بعض حکمرانوں کو سر پہ بٹھا دیتے ہیں, اور جب اتارنے پر آتے ہیں تو ایسا اتارتے ہیں کہ وہ بیچارے ملک سے باہر بھاگ جاتے ہیں. تو ہمارا اصل میں مزاج ہی تبدیل ہے. لیکن خدا کا ہمیں دین کے ساتھ ان کیفیتوں کو نہیں رکھنا چاہیے. یہ اہل بیت کے ایام چل رہے ہیں, ان کا اجڑا ہوا کاروان در بدر ہے, اور ہم کن چیزوں میں اپنی قوم کو برباد کر رہے ہیں. خدا کی قسم ہماری کوئی حیثیت نہیں ہے. ہمارا نام ہی اہل بیت کے نام کی وجہ سے ہے. ہمارا نہ اپنا کوئی نام ہے, نہ کوئی عزت ہے, نہ کوئی شان ہے, سب انہوں نے دیا ہوا ہے. لیکن خدا کے لیے اگر کوئی اناد اور دشمنی بندے سے ہے تو محرم کے بعد کر لے, کم از کم ان ایام میں اس مقصد کو فوت نہ ہونے دیں جو امام حسین کا مقصد تھا.